ساری کائنات اللہ نے جتنی بنائی ہے اس کے سامنے ہے، اور وہ فرشتہ تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پوچھا جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کردہ فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کے قریب ہوا، عزرائیل علیہ السلام کو سلام کیا، اور عزرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب احترام سے مجھے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام یا احمد کے الفاظ سے انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، وہ نورانی تخت والے، نور کے تخت والے، اتنی طاقت والے فرشتے جن کا ایک پاؤں مشرق میں دوسرا مغرب تک پھیلا ہوا ہے، یعنی عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضور کے متعلق کہ ان کو جانتے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی ہاں ضرور جانتا ہوں، کیوں نہیں جانتا، بالکل جانتا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہے جبرائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ اے عزرائیل، جتنی کائنات میں نے پیدا کی ہے، جس کے اندر روح ہے، تم نے ہر ایک کی روح قبض کرنے کی چھٹی ہے، اجازت ہے تمہیں، جب اس کا وقت پورا ہو اس کی روح قبض کر لو۔ اے جبرائیل علیہ السلام، دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے متعلق مجھے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ ان کی روح پر تجھے اختیار نہیں۔ صاحب نزہۃ المجالس لکھتے ہیں کہ وہ ہستیاں کون ہیں؟ ایک ہستی میرے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے، دوسری ہستی مولا علی کی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ ان دو ہستیوں کی روح پر تجھے اختیار نہیں، باقی کائنات میں جب جس کا وقت پورا ہو جائے تو اس کی روح قبض کر لو، تمہیں چھٹی ہے، اختیار ہے، اجازت ہے، لیکن یہ دو ہستیاں اس پر تمہیں اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ مکمل ہوگا، جب یہ خواہش کریں گی تو اس وقت اللہ کی اجازت سے عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کرنی ہے، اور کی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی بندے کا نام نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل سن کر اپنے دلوں کے اندر بھی ان کو جگہ دو۔ ارے ان کی شان میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کے علم کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا کا علم تو سبحان اللہ، برزخ کا علم بھی اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا ہے۔ برزخ کا علم جس کا کچھ اس طرح مظاہرہ حدیث پاک میں آتا ہے، کچھ اس طرح اس کا مسئلہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے جب جام شہادت نوش فرمایا تو آپ کو حضور علیہ السلام کے گنبد پاک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سلا دیا گیا۔ حضور کے گنبد پاک کہاں سلایا گیا؟ سب بولیے۔ یہ جو سبز گنبد کی ہم زیارت نہیں کرتے اور آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے، اس سبز گنبد میں حضرت عمر فاروق بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ تو اس گنبد میں آپ کو سلایا گیا، حضور علیہ السلام کے گنبد پاک میں حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں۔ تو ایک دن حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چاہا، کیونکہ رحماء بینہم ہے نا، ان کی شان ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، وہ آپس میں ایک ہیں۔
ان کے دل ایک دوسرے کی محبت سے روشن ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، حضور کے گنبد پاک میں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں آپ کو سلایا گیا، آپ کا جو مقبرہ مزار شریف ہے ادھر بنایا گیا۔ تو حضرت مولا علی کا دل چاہا کہ آج اپنے بھائی فاروق اعظم کے مزار پر حاضری دوں۔ تمہارا عقیدہ 100 سال والا، 150 سال والا، 200 سال والا لنگڑا لولا عقیدہ نہیں ہے، تمہارے پاس گنبد خضرا والا عقیدہ ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابہ اہل بیت عظام والا عقیدہ ہے۔ حضرت علی اہل بیت سے ہے نا بھائی، تو حضرت علی کا یہ طریقہ مبارک ہے۔ آپ کا دل چاہا کہ میں عمر فاروق اپنے بھائی کے قبر پر حاضری دوں، تو آئے حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ گئے۔ تو اس سے اہل سنت کا یہ جو عقیدہ ہے اور طریقہ ہے اور وتیرہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جانا، ان کے مزار پر جانا اور وہاں دعائیں کرنا، وہاں سلام کرنا، فاتح اخلاص کرنا، کوئی اہل سنت نے خود سے نہیں کڑھا، یہ علی سے پڑھا ہے اور علی سے ملا ہے۔ جن کو کوئی حیضہ یا کوئی پریشانی ہو تو وہ جہاں سے اس نے ریال لے کر عقیدہ بنایا ادھر جا کر پھکی لے، ادھر سے اپنا علاج کروائے۔ ہمارے پاس قرآن حدیث موجود ہے، ہم قرآن حدیث بڑے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کون حاضر ہوئے؟ سب بولیں، خوش ہو کر بولیں، بلند آواز سے بولیں، حضرت مولا علی حاضر ہوئے۔ دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کلیجہ ٹھرتا ہے کہ علی کا نام لے رہے ہیں اور بابوزو لے رہے ہیں۔ الحمدللہ مسجد میں بیٹھ کر رہے ہیں، ہم نے کون سا وہ بھنگ پی کر ہم لے رہے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں کیسے لینا ہے۔ ہم کون سا 400 گندا نشہ کر کے یا گندی ہم جو ہے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم صحابہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں سے ہماری نجات ہے۔ صرف علی کا نعرہ مار لینا کافی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے مزار پر کون حاضر ہوئے؟ اچھا یہ بتائیں نا ذرا، جس کے ساتھ تمہاری، میں دنیا کی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، میری یا آپ کی کوئی چپکلس ہو، یا میرا کسی نے حق دبایا ہو، یا آپ کا کسی نے حق دبایا ہو، وہ فوت ہو جائے، پہلے تو ہم کہتے ہیں شکر چنگا ہو یا جان چھٹ گیا۔ جنازے پر نہیں جاتے، قبر پر تو جانا کجا۔ تو تم تو فدا کا پتہ نہیں کیا کیا لے کر پھر رہے ہو کہ خلافت ان کا حق تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، یہ تھا۔ اپنی طرف سے ایران سے پیسے لے کر پاکستان کا امن تباہ کر رہے ہو لوگوں۔ اگر علی کا حق دبایا ہوا تھا شیخین کریمین نے تو علی مزار پر نہ جاتے، علی خود بھی نہ جاتے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی منع کرتے کہ نہیں جانا، یہ ابو بکر اور عمر ہیں، انہوں نے ہمارا حق دبایا ہوا ہے، انہوں نے میری زوجہ محترمہ کا جو حق ہے باغ فدق والا وہ دبایا ہوا ہے۔ حضرت علی جا کر بتا رہے ہیں اور اہل سنت کے عقیدے پر مہر لگا رہے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ایک ہیں، رحماء بینہم، ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، شیر و شکر ہیں، لوگوں کی غلط فہمی میں نہ آنا۔ تو آپ ذرا پھر کہیں نا، حضرت علی کہاں حاضر ہوئے؟ حضرت عمر فاروق کے مزار پر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نکیرین کے سوال و جواب کے مراحل میں تھے۔ نکیرین کے سوال و جواب کا سلسلہ تھا۔ حضرت مولا علی قریب آئے اور بیٹھ گئے، اور کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا عالم برزخ کا، آپ فرشتوں کا اور حضرت عمر فاروق کا جو معاملات تھے، کلام تھا، مکالمہ ہو رہا تھا، سوال و جواب ہو رہے تھے، سن رہے حضرت مولا علی حضرت عمر فاروق کے مزار کے قریب بیٹھ کر۔ اللہ اکبر۔ جب نکیرین سوال و جواب کر کے فارغ ہوئے تو عرض کرنے لگے، اے فاروق اعظم آپ آرام فرمائیں اور آپ سو جائیں۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے سوؤں اور کیسے آرام کروں؟ آپ جب سے میرے پاس آئے ہو اس وقت سے لے کر اب تک آپ کی ہیبت ناک شکل کی وجہ سے میرے دل پر خوف طاری ہے، میں آپ کی ہیبت ناک شکل سے خوف میں مبتلا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے کیا حضرت عمر فاروق اعظم کوئی معمولی بندے کا نام ہے؟ معمولی بندے کو عمر فاروق کہتے ہیں؟ ارے عمر فاروق تو اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس راستے پر وہ آئیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر فاروق کے نعروں سے کفر کانپ جاتا ہے، شرک لڑکھڑا جاتا ہے عمر فاروق کا نام لینے سے۔ اور قبر میں یہ مسئلہ ہے، یہ حال ہے کہ نکیرین کی ہیبت ناک شکل کی وجہ سے دل خوف میں، آپ پر خوف کی کیفیت طاری ہے۔